ایک صاحب یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ امساد غزبوں کو مسجد واریہ دور درائے صاحب سو اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہے. جب کافی دور چلے گئے آپ نے صحابہ کو کہا صحابہ جمع ہو جاؤ, اب حاضری لینی ہے کہ کچھ آزاموں کی. تمام صحابہ تھے. آج دیکھنا ہے کہ پیچھے کون رہا ہے. یہ وچو کہ 3 صحابی پیچھے وچو کہ حضرت ابو ذر غفاری بھی نہیں ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نظر نہیں آتے ہیں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ذر غفاری پیچھے نہیں رہیں گے, وہ آ رہے ہوں گے, کہیں دور رہ گئے ہوں گے, وہ ضرور آئیں گے. کہ وقت گو تو مشکل ہے صحابین کہیں سے دور اڑ رہی ہے اور کوئی دوڑ کے آ رہا ہے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لگ رہا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری ہوں گے. جب قریب پہنچے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر تاخیر کیوں ہو گئی, آج بہت لیٹ پہنچ گئے, کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ایسا معاملہ آ گیا ہے میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. وہ یہ کہ میرا اونٹ تھا وہ چل نہیں پا رہا تھا, بہت سست تھا, مارا بھی اس کو کافی لیکن تب بھی نہیں چلا. میں نے راستے میں ہی اس کو چھوڑ دیا, جا تو دفع ہو جاؤ, مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے. میں نے وہ تمام سٹاک اٹھا کے اپنے کندھے پر اٹھایا اور آ رہا ہوں آپ کے سامنے ہوں. وہ اسی اونٹ کو چھوڑ دیا. پھر اس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ابا ذر یعیش فریدا ویموت فریدا. ابو ذر یاد تھے روز میں دنیا اسمز کی, لیکن تو زندگی گزارے گا تو تنہائی میں زندگی گزارے, اور جب مرے گا تو تنہا مرے گا, وہاں کوئی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ اس پر بالکل یقین تھا. اس وقت کی نسائی فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یاد تھے امیر بن زنزا اور امیر کی تابع داری کرنا. امیر سے تابع یوس تو امام ایسی تم سے تابع داری کریے اور سے مہمان ہوں اکرام و ذکرہ. اور تیسری وصیت فرمائی دعا سمسات شرارت ایسی خسا جب غصہ آپ کو آئے اگر آپ کھڑے ہوں تو بیٹھ جاؤ, اگر بیٹھے آپ ہوں گے تو آپ کو غصہ آئے گا اس وقت آپ لیٹ جانا. یہ نہیں دیکھنا کہ کون غصہ کر رہا ہے, یہ دیکھنا کہ مجھے میرے محبوب نے کیا تعلیم دی ہے, اس شاذ و خلاف کرا. اگر شرارت کو اگر ہمیں غصہ آیا ہم کھڑے ہوں گے تو ہم آستین اٹھائیں گے, اگر ہم بیٹھے ہوں گے ہم کھڑے ہو جائیں گے, لیٹے ہوں گے تو ہم بیٹھ جائیں گے. ہم نے اپنا غصہ واپس دکھانا ہے, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخالف تعلیم دی تھی. غصہ آیا آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جاؤ, آپ بیٹھے ہیں تو لیٹ جاؤ. لہذا ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے زندگی میں ان کاموں کو لایا تھا. پھر ایک وقت وہ بھی آیا انسان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیل بنے آئے. اس وقت حضرت عثمان نے ان کو حکم دیا ابو ذر اب آپ مدینہ سے جاؤ, مدینہ سے آپ کو جانا پڑے گا. تو آپ یہاں سے چلے گئے, مقام ربضہ پہنچے, چھوٹا سا دیہات تھا, ایک گاؤں تھا. اور ان وقت پوچھ چون سویت اس وقت لکت لڑکی آپ کو نہیں, ایک بچی تھی اور ایک بیوی تھی, وہاں پہنچے. یہ تھی اور وہ حضرت ابو الاسود دولی رحمت اللہ علیہ ہمارے شاگرد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہم چھپانے بیان کرا. دبا ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری وہیں ربضہ میں وہاں ایک تالاب آپ نے بنایا تھا پانی کے لیے. وہ آئی کہ نوجوان چھپانی مستی آسا, یہ تو اپنے شہروں کو اپنے آواز سے بگاتے ہیں, یہ تو اپنے چلنے سے آج ریچوں کو بگاتے ہیں. وہ کچھ نوجوان آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابو ذر بیٹھے ہیں, قرب معلوم کہ یہ کون ہے. کسی نے کہا یہ جلیل القدر صحابی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, یہ بڑے صحابی ہے. تو آپ نوجوان ہو اس نے چھلانگ لگائی اسی تالاب میں, تو اس کی ایک دیوار ٹوٹ گئی, وہ پانی نکل گیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا, میں نے اتنی محنت کی, اس نے یہ کیا کیا, میرا کام ہی خراب کر دیا. کھڑے تھے تو بیٹھ گئے, جب بیٹھ گئے تو غصہ نہیں جا رہا تھا, وہاں کیچڑ بھی تھا اور پانی بھی تھا, اسی کیچڑ اور اسی پانی میں اپنے آپ کو لپیٹ دیا. پھر کہا کہ مجھے یاد رکھنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا کہا تھا, دیکھو کیسے عمل کیا. اور جب موت کا وقت آیا انسان سکرات کا عالم ہو, اس وقت لڑکی کا رسم اور یہ حج کا موسم تھا. اس وقت جو خلیفہ تھے وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے. تو میں اس آرڈر کروں جہاں جہاں جو حاکم ہے وہ جلدی پہنچ جائے, آج حج کے لیے ہم جمع ہو جائیں گے اور یہاں کچھ میٹنگ بھی کرنی ہے. بہرحال تمام آئے, ان میں ایک صحابی ہے جو دور سے آئے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. انسان کو سکرات کا عالم چھو, غیر سے لڑکی بے شک خانداری اشوانا خانداری انس ابو ذر آپ کے یہاں تو کوئی ہے نہیں جو آپ کو غسل کفن دے گا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرمایا تھا ابو ذر تو تنہائی نہیں مرے گا, وہاں کوئی نہیں ہوگا, اب کیا کروں گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا تھا ابو ذر اس وقت ایک جماعت آئے گی, وہ آپ کو کفن دیں گے اور غسل دیں گے اور پھر دفن بھی کریں گے. بہرحال یہ جماعت خانداری شہی بنا. ابو ذر اب کیا کریں گے, یہاں تو ہے نہیں کوئی. فرمایا میری بیوی آپ پریشان نہ ہو جاؤ, مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تعلیم یاد ہے سکرات کے عالم میں بھی, اور ہم اپنے حیات میں تعلیم کو چھوڑ رہے ہیں. وہ صحابی سکرات میں یاد رکھ رہے اپنے محبوب کی تعلیمات کو.
वो जाओ बाहर बैठो, एक काफिला आ रहा होगा, अपना झंडा लहराना, वो देखेंगे वो आएंगे। बीवी बाहर निकली, एक दुपट्टा उठाया, इसको हिलाया। ये अलामत ऐसा इन वक्त अगर दूर का मुझे समझे कि कोई परेशानी में मुब्तला है, कोई तकलीफ में मुब्तला, तो दौड़ दौड़ कर आते थे। जब वो अपना दुपट्टा हिला रही थी, दूर से एक काफिला मुसलमानों का चल रहा था, जिनमें एक सहाबी थे हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद समझे कि कोई मामला हो गया है और ये हज के लिए आ रहे थे। पहुंचे बीवी के पास, क्या मसला है? खातून क्या माजरी चोंच, दोनों सुनो, मेरे शौहर अंदर सकरात के हालत में है, यहाँ कोई नहीं है, लिहाजा आप अंदर तशरीफ लाइए। कहा कौन है ये? वह एक सहाबी अबू ज़र गिफ़ारी, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देखा है और इन्होंने भी उनको ईमान की हालत में देखा है, आज सकरात की हालत में है, लिहाजा आप अब अंदर आ जाए, तशरीफ ला जाए। ये थी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद, ये बूज़ कि अबू ज़र गिफ़ारी है, तो वहीं आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने अल्फाज कहे थे, अबू ज़र तू तन्हाई में मरेगा, ये वही सहाबी है और ये मेरे हक में ये काम आ गया था। अंदर तशरीफ ले गए, देखा अबू ज़र गिफ़ारी उधर सकरात के आलम में। अबू ज़र क्या चाहिए? अबू ज़र से वापस होना, ये उस गुर्बत का आलम और मालदारों से बहुत नफरत थी अबू ज़र को, क्योंकि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अबू ज़र ज्यादा माल कर्ज में जमा की, अगर ज्यादा माल जमा करो पगश हिसाब दो, इतना कम माल रखना, कल हल्के फुल्के तुम पुल सिरात पार करोगे, इतना कम माल रखना। बहरहाल अबू ज़र गिफ़ारी सुना, अब्दुल्लाह बिन मसूद सुनो, मेरे पास इस वक्त कफन के लिए एक ही चादर है, अगर तुम में से किसी के पास चादर है तो मुझे वो हदिया दे दो। अल्लाह अकबर। तो एक साहिब खड़े हो गए, कहा अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु, मेरे पास एक चादर है, माँ ने मुझे गिफ्ट दी है और अपने हाथों से उसको बनाया है, लिहाजा मैं यही आपको हदिया में देता हूँ। लेकिन हदिया अबू ज़र रज़ी अल्लाह इस दुनिया से चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये थी हम दुनिया लाए, इन्होंने कफन का इंतजाम किया, दफन का इंतजाम किया। अब ये जमात जाने लगी, ये थी जमात में अंदर शिवकूर, तो वो बेटी आवाज दे रही है, ए चचा जान अब्दुल्लाह बिन मसूद, आप खाना खाकर जाए, खाने के बगैर नहीं जाना है। अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह बिन मसूद से वापस होना कि आपके घर में यह आलम है, एक तरफ से आपके अबू चले गए और दूसरी तरफ से आप खाने का बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अबू ज़र मेहमानों का इकराम करना, और सकरात से पहले ही मुझे कहा कि एक बकरी का बच्चा है, इसको ज़बह करो, वो जमात जब आएगी वो मुसाफिर भी होंगे, लिहाजा उनके लिए खाना तैयार करके रखना। हमने उनकी वसीयत पर खाना तैयार करके रखा है, आप खाना खा कर जाइए। अल्लाह अकबर। मौत की हालत में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा।